بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے شیخ نے حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد مسجد کی اہمیت، اس کی مرکزیت کو اجاگر کیا۔ پھر آپ نے امام صاحب کی کیا ذمہ داری ہے، ان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، مثال کے طور پر لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت پر ابھاریں اور بدعت و خرافات سے دور رکھنے کی کوشش کریں، سماج اور معاشرے کے اندر، مسلم امہ کے اندر اتحاد کیسے پیدا ہو اس کے سلسلے میں پہل کریں۔ اور آپ نے اس سلسلے میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پڑھ کر کے استدلال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خطبہ جمعہ کے ذریعے جہاں توحید کا پیغام عام کیا جائے، وہیں ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو فکری انحراف پایا جاتا ہے، فکری بگاڑ پایا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ انحراف ہے اور یہ بدعقیدگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بالخصوص ائمہ مسائل کے سلسلے میں بہت متنبہ رہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی واجب کے، کسی استحبابی کام کے لیے واجب کو نہ چھوڑا جائے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ائمہ کشادہ دل ہونا چاہیے، ان کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، چاہے فکری ہو یا کسی طرح کی انقباض ہو، نہیں ہونا چاہیے، کشادہ طرفی ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے ائمہ اور فقہاء مجتہدین نے جو کاوشیں کی ہیں ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی امام سے، کسی فقیہ سے کسی مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی معذرت پیش کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو امام، جو مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست ہو جاتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو کم سے کم ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ اس لیے ائمہ کرام کی اجتہادی غلطیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اسے معذرت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر طرح کی تشدد پسندی سے پاک صاف رہیں اور اپنے مقتدیان کو اس سلسلے میں آگاہ کریں کہ غلو اور تشدد کسی بھی اعتبار سے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ امن کے بغیر نہ ہم فرائض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، نہ نوافل کی ادائیگی کر سکتے ہیں، نہ ہم حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ امن ہر طرح کا ذریعہ ہے خیر اور فلاح کا، اس لیے چاہے وہ دہشت گردی داعش کے ذریعے ہو، چاہے وہ دہشت گردی کسی دوسری اور تنظیم کے ذریعے ہو، ہر طرح کی دہشت گردی سے ائمہ کرام کو لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اور انہوں نے اس ضمن میں بتایا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جو کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اس کانفرنس منعقد کرنے پر میں ذمہ داران مرکزی جمعیت خصوصاً فضیلت الشیخ جناب اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ اور ان کے معاونین کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ اس لیے امن کے بغیر ہم کسی طرح کا کام نہیں کر سکتے، نہ ہم تجارت کر سکتے ہیں، نہ ہم سیاست کر سکتے ہیں، نہ ہم عبادت انجام دے سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی طرح کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو،
امن قائم کرنا اسلام کا بنیادی اصول ہے، اور امن اسلام کے بغیر کہیں دوسری جگہ نہیں مل سکتا۔ شیخ نے بتایا کہ ائمہ کرام لوگوں کو بتائیں اعتدال کی کیا اہمیت ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے بتایا کہ ائمہ کرام قرآن و سنت کی ترجمانی کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے بغیر سماج کے اندر نہ امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی سماج کے اندر کسی طرح کا خلفشات دور ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ہمارے شیخ نے بتلایا ائمہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص حق بات بتاتا ہے، چاہے بتانے والا اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو اس حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہمارے شیخ نے استدلال کیا آیت الکرسی والی حدیث سے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ صدق کا وہو کذوب، کہ جس نے آیت الکرسی کی فضیلت بتلائی ہے وہ تو سچی بات کہہ کر کے چلا گیا ہے، لیکن فی نفسی وہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹا شخص ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ائمہ جو منبر و محراب کے زینت ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی حق بات بولتا ہے، اگر اس کا دشمن بھی ہے تو حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ اخیر میں ہمارے شیخ نے دوبارہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران اور ان کے اراکین کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ کے بعد اپنی ختم کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔